بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آج کا واقعہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے جنتی لباس۔ ایک بار یہودیوں کی لڑکی کی شادی تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس شادی پہ بلایا گیا، لیکن آپ کے پاس لباس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ کے لیے جنت سے لباس بھیجا۔ وہ لباس آپ علیہ السلام کے لیے کیوں آیا؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے کہ یہودیوں کی کچھ عورتیں آئیں، کہنے لگیں، یا رسول اللہ، ہماری شادی ہے، اگر آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر میں بھیجیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اور بہت فخر محسوس ہوگا۔ دراصل ان عورتوں کا مقصد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے گھر بلا کر نیچا دکھانا تھا۔ وہ یہودیوں کی عورتیں تھیں، ان کے پاس بہت خوبصورت لباس تھے اور شادی میں پہننے کے لیے دیدہ زیب کپڑے تھے۔ وہ جانتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پاس اچھا لباس نہیں ہے۔ ان عورتوں کا مقصد تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب ہمارے گھر میں آئیں تو ان کے پاس اچھا لباس نہیں ہوگا، تو اس طرح ہم ان کی بے عزتی کریں گے، اس کو نیچا دکھائیں گے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا اور یہ بھی جان گئے کہ وہ دعوت کیوں دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ان کی شادی پر ضرور بھیجیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پاس بیٹھی یہ گفتگو سن رہی تھیں۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کھڑی ہو گئیں اور جائے نماز بچھا کر نماز کی تیاری کرنے لگیں۔ جیسے ہی انہوں نے نماز ادا کی تو اللہ سے دعا کرنے لگیں، اے میرے پیارے رب العالمین، مجھے لباس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی شوق نہیں، میں جیسی ہوں ٹھیک ہوں، لیکن وہ لوگ میرے بابا جان اور آپ کے نبی کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دعا کی، یا رب العالمین، اپنی رحمت اس طرح کر دے کہ مجھے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کیا دعا کر رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ وہ عورتیں کس مقصد کے لیے آئی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات معلوم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاموش رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے جبریل، جنت میں جاؤ اور وہاں سے لباس لے کر میرے محبوب کے گھر چلے جاؤ اور ان کی بیٹی کو دے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لباس لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے اور اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، اندر آ جاؤ۔ جبریل علیہ السلام وہ لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹی کو کہیں یہ لباس پہن کر یہودی کی دعوت میں جائیں۔ یہودیوں نے اپنی شادی میں بڑا اچھا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ اپنے اپنے غرور و تکبر میں تھیں۔ ہر عورت نے ایک سے بڑھ کر ایک لباس پہن رکھا تھا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے انتظار میں تھیں کہ وہ آئیں تو ان کو نیچا دکھایا جائے۔ چنانچہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا جانے کو تیار ہو گئیں۔ ادھر یہودیوں کی عورتوں نے زیورات اور ملبوسات سے خوب آراستہ کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس نہ اچھا لباس ہے اور نہ زیورات۔ وہ تو اپنے پرانے پیوند لگے ہوئے لباس میں شریک ہوں گی تو سب کی نگاہوں میں حقیر ہوں گی۔ ادھر اللہ نے اپنی کنیز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایسے لباس اور زیورات بھیجے جس کی مثل و نظیر دنیا میں نہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جنتی لباس اور زیورات پہنچائے گئے اور جناب فاطمہ اپنا جلوس لے کر اس شادی میں روانہ ہوئیں۔ کچھ عورتیں دائیں جانب اور کچھ بائیں جانب تھیں، اس شان سے کہ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سواری یہودیوں کے مقام پر پہنچی۔ یہودیوں کا مکان آپ کے نور سے چمک اٹھا اور روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہو رہی تھی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کر یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی لیکن سب بے سوز ثابت ہوئیں۔
دیکھا گیا تو روح کفس انصری سے پرواز کر چکی ہیں۔ آنن فانن شادی مقام ماتم بن گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ دیکھ کر بہت تشویش لاحق ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیں، ابھی اسے ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہا نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے اللہ، میں بنت رسول ہوں اور میرے اللہ میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ عنہا کی دعا قبول ہو گئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کی دختر ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائی ہے، اور اسی طرح سچے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ سب عورتوں کی نظریں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لباس پر تھیں۔ دلہن کو سب نے چھوڑ دیا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خوبصورت لباس میں کھو گئیں، ایسا خوبصورت لباس جو ان کے سوچ و خیال میں بھی نہیں تھا۔ وہ پاس آ کر کہنے لگیں، اے فاطمہ، یہ اتنا خوبصورت لباس تم نے کہاں سے لیا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا بولیں کہ میں نے اپنے ابو جان سے لیا ہے۔ تو عورتیں بولیں، تمہارے ابو جان نے یہ اتنا خوبصورت لباس کہاں سے لیا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا بولیں، میرے ابو جان کو یہ لباس جبریل امین علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ عورتیں بولیں، حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ لباس کس نے دیا؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا اور یہ لباس جنت سے میرے لیے بھجوایا گیا ہے۔ وہ عورتیں ہاتھ لگا کر پکڑ کر اس لباس کو دیکھنے لگیں کہ ایسا دیدہ زیب لباس تو بازار میں بکنے کے لیے نہیں آیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یہ اعجاز دیکھ کر تمام مرد اور عورتیں مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔